وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم روز کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دے، اسے ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون، دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تکفرون باللہ، لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ وکنتم، کنتم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تا کن حروف میں سے ہے؟ ہر دفعہ کی طرح پہلے نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کچھ بھی آ جائے تو اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا معنی ملانا، مدغم کر دینا، ایک لفظ کو دوسرے میں ملا دینا۔ اس کے بھی 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کے پڑھنے کے 2 رولز ہیں۔ یرملون کی یعنی کہ آگے سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک باغنہ کی طرف، ایک بغیر غننے والے کی طرف۔ بغیر غنہ لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے، باقی یا، واو، میم، نون میں غنہ کریں گے۔ اور باقی آگے تیسرا رول جو ہے وہ اقلاب کا ہے، اس کا اکلوتا با ہی ہے، وہ اپنی فیملی میں صرف ایک با کو ہی رکھتا ہے، تو باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اخفاء کی فیملی میں ہیں۔ اخفاء کہتی ہے کہ جتنے بھی بچ گئے ہیں وہ سارے میری فیملی میں آ جائیں، میرے خاندان میں، وہ 15 ورڈ سارے کے سارے پھر اس کے خاندان میں چلے جاتے ہیں۔ جی نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، تا چونکہ اخفاء میں ہے، اظہار اور ادغام میں نہیں ہے، اقلاب میں بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفاء میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہائڈ کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اخفاء کرتے ہیں۔ کنتم، میم ساکن کے پڑھنے کے 3 رولز ہیں، 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، اور باقی سارا خاندان اظہار شفوی کا ہے۔ میم ساکن کا جو اظہار شفوی والا خاندان ہے وہ سب سے بڑا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کنتم امواتن، اموا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور ادھر دیکھیں آگے تن میں 2 زبریں آ گئی، یعنی کہ تنوین آ گیا، تنوین کے بعد آگے فا ہے۔ فا دیکھیں اظہار میں تو ہے نہیں کیونکہ یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، فا حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور پھر یرملون کے خاندان میں بھی نہیں ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون میں۔ اقلاب کا ویسے ہی ایک ہے تو یہاں یقیناً جو ہے وہ اخفاء ہی ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، وقف جائز آگی، ٹھہرنا بہتر۔ آپ پیچھے سے لے کے یہاں تک تلاوت کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ ثم، میم مشدد پورے قرآن پاک میں میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد آ جائے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ثم
युमीतुकुम, युमी में देखें या साकिन पीछे जेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। और कुम में देखें आगे सा आ गया है, सा जो है इजहार शफ़ी के ख़ानदान में है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा मीम मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी मीम के ऊपर शद आ गई गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। सुम्मा युहयीकुम, ये में देखें या साकिन पीछे जेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सुम्मा युहयीकुम, मीम साकिन के बाद सा आ गया, सा जो के इजहार शफ़ी के ख़ानदान में से है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। आगे फिर मीम मुशद्दिद आ गई है, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। पढ़ते हैं अब इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की आयत नंबर 28 में क्या इरशाद फरमा रहा है, कैफ़ तकफुरूना, तुम क्यों कर कुफर करते हो अल्लाह ताला का। कुफर का मतलब इनकार करना, ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करने से इंसान जो है वो दार इस्लाम से दार कुफर में दाखिल हो जाता है। और कुफार जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने बुतों को शरीक ठहराते थे, उनकी इबादत किया करते थे। उनको ये लगता था कि उनके जो बुत हैं माज़अल्लाह अल्लाह ताला के बगैर पूछे वो जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह में रखे और हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। तो कहा जा रहा है काफिरों से कि तुम क्यों कर अल्लाह का इनकार करते हो। वकुन तुम अमवातन, हालांकि तुम बेजान थे, तुम मुर्दा थे। फाहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदा किया। यानी कि इस आयत में याद दिलाया जा रहा है कि तुम माओं के पेट में मुर्दा थे, फिर तुम में रूह डालकर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रूह कब्ज़ करके मारेगा, फिर कब्र में मुनकर नकीर के जवाब देने के लिए तुम्हें जिंदा करेगा। और फिर क्या है, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। फिर क़यामत के दिन जिंदा करके अपने हजूर लौटाएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं है इन कामों का दावेदार, सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की ही ये शान है। तो फिर तुम किसके जवाज़ में कुफर और शिर्क करते हो। फिर कौन है जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो पकड़ से बचा सकेगा। ए काफरो, अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमें सही मानों में कुरान पढ़कर उस पर अमल करने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमाए। जी आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की तलबगार واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا